بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنات مخلوقات الہیہ میں سے ایسی مخلوق کا نام ہے جو ذی اجسام بھی ہے، ذی روح بھی، انسان کی طرح عقل و شعور رکھنے والے بھی، مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، اس لیے ان کا نام جن رکھا گیا ہے، جن کے لفظی معنی مخفی کے ہیں۔ جنات کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، جسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ اس نوع میں بھی انسان کی طرح نر و مادہ یعنی مرد و عورت ہیں۔ انسان ہی کی طرح ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن میں جنات کو شیاطین کہا گیا ہے، وہ بھی جنات میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہیں۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن کریم کی 12 سورتوں میں 20 مرتبہ آیا ہے، جبکہ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں موجود ایک سورت جن کے نام سے ہے۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل تخلیق فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے ترجمہ: اس نے انسان کو ٹھیکڑے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا جنوں انس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ ترجمہ: میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جنات کو جمعرات کے دن۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کی وہ آگ جس سے جنات کو پیدا کیا گیا وہ دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ یہ دنیا کی آگ اس لو کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ لو کی آگ وہ ہے جس سے جنات کو پیدا کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے آباد کنندگان فرشتے ہیں، جبکہ زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات شعلہ زن آگ سے پیدا شدہ ناری مخلوق ہے، چنانچہ یہ زمین پر بہت زیادہ فساد اور خون خرابہ کیا کرتے تھے، جس کی روک تھام اور سرگوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک معرکے کے اختتام پر فرشتوں کو جن کا ایک معصوم بچہ ملا، جس کے والدین اس حالیہ فساد میں قتل ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس بچے کو آسمان پر لے گئے۔ عزازیل نامی یہ جن بچہ بڑا ہو کر فرشتوں کا استاد مقرر ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ذلیل و خوار ہو کر جنت سے نکالا گیا اور پھر ابلیس و شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 اقسام پر پیدا فرمایا ہے۔ ایک قسم میں سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے، ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح اڑنے والوں کی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب و عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض کتے بھی جنات کے ایک ضعیف قسم سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ اگر کھانے کے دوران کتا آ کر بیٹھ جائے تو اس کے آگے کچھ ڈال دے یا اسے وہاں سے ہٹا دے۔ شیطان اکثر کالے کتے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس طرح جنات بھی بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں، مثلاً وہ انسان، چوپائے، سانپ، بچھو، اونٹ، بیل، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندوں وغیرہ کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ سورہ جن کی آیات 11-15 تک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا صلاح الدین فرماتے ہیں کہ جنات بھی متفرق جماعتوں اور مختلف اضعاف میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی جنات میں بھی مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ ہیں۔ بعض کے مطابق ان میں سے مسلمانوں کی طرح فرقہ بندیاں ہیں،
جو جنات نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جو جنات کافر ہوں گے وہ جہنم میں اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ نیک اور مسلمان جنات صوم و صلات کے پابند، تہجد گزار اور تلاوت کلام پاک کے شوقین ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص رات کو نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے قرات کرے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور مومن جنات جو ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور انسان کو اونچی آواز میں تلاوت کرنا اس کے اپنے گھر اور آس پاس کے گھروں سے شریر جنات اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ حضرت ابن عمران النہار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی مجلس میں شرکت کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور پوری جماعت اس کے ساتھ آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ گیا حتیٰ کہ مؤذن آ گیا، اس نے اذان دی اور مسجد کا دروازہ کھولا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا وہاں پر حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اکیلے تشریف فرما ہے، ان کا رخ قبلے کی جانب ہے۔ میں نے عرض کیا، میں فجر ہونے سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب میں اندر آیا تو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا، اہل نصیبین کے جنات تھے جو شب جمعہ ختم قرآن میں میرے پاس آتے ہیں، پھر شرکت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ سورۃ رحمان کی آیت 56 میں حوروں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہ تو ان سے کسی انسان کی قربت کی ہوگی نہ ہی کسی جن نے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات بھی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جنات کی اولاد ویسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے انسانوں کی، لیکن جنات کی افزائش نسل بہت تیز ہوتی ہے، ان کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جبکہ انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ہر وقت ایک شیطان جبکہ ایک مرد کے ساتھ 10 شیاطین لگے رہتے ہیں جو اسے ہر وقت بہکاتے رہتے ہیں۔ یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مرد ہوس کے پجاری کیسے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5165 میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان ہم بستری سے پہلے دعا نہیں پڑھتا کہ اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے گا، تو شیطان بھی اس کی ہم بستری میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بات بہت سی روایات اور سلف صالحین کے اقوال اور بہت سے واقعات سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جنات انسانوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ انسانوں کی جن سے بھی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ فتاوی محمودیہ بنوریہ یوسفیہ اور دل علوم ذکریہ میں ہے کہ اگر کوئی جن کسی شادی شدہ عورت سے ہم بستری کرے، اگر عورت کو انسال ہو گیا ہے تو غسل واجب ہوگا، اگر انسال نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ جنات کے ذریعے حمل واقع ہونا ناممکن ہے، لیکن اگر کوئی عورت اس بات کا دعویٰ کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ دنیا میں فتنہ برپا ہوگا۔ ہر گناہگار عورت یعنی زانی عورت کہے گی کہ اس نے جن نے جمع کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، کیا جنات انسانی جسم پر قابض ہو کر اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، جنات کو اللہ پاک نے وہ طاقت دے رکھی ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہ پایا تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ اچانک کفار کے نرخے میں نہ آ گئے ہوں، نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بیتی۔ مسلمان نے یہ رات بڑے اضطراب و بے چینی میں گزاری۔
جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فکر و تشویش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کا قاصد مجھے بلانے آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا تو انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توشہ سفر مانگا کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی، اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی لیت تمہارے چوپایوں کا چارہ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو چیزوں سے استنجا نہ کرنا کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس چہرے نصیبین کے جن آئے تھے، وہ کیسے اچھے جن تھے، انہوں نے مجھ سے زیادہ راہ کی خواہش کی تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر سے ان کا گزر ہو تو وہ اس پر کھانا پائیں گے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سورۃ جن کی تفسیر میں اس سورت کی شان و نزول بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں سے باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا۔ اس حادثے کی تحقیق کے زمن میں یہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ دوم، زمانہ جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے، یہ الفاظ کہا کرتے کہ ترجمہ، میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں، میں اس کی قوم کے بے وقوف شریر لوگوں سے۔ واقعہ سوم، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے قحط پڑا تھا، کئی سال تک رہا۔ واقعہ چہارم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار مخالفین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات آسمانوں کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شریر جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا۔ جب آسمان کی جانب رخ کرتے تو شہاب و ثاقب چھوڑے جاتے تھے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے آسمان دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلا دیے جائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ دنیا میں ایسی کیا نئی چیز وجود میں آئی ہے جس کی بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ یہ جنات کا ایک وفد تہامہ حجاز کی جانب بھیجا گیا۔ وہ مقام نخلا پر پہنچا تو وہاں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے، تو جنات نے اس وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو وہ آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے، واللہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لے کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہیں واقعہ سناتے ہوئے خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ سورۃ جن کا نزول ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنات شہر نصیبین کے رہنے والے تھے، ان کی کل تعداد 9 یا 7 تھی۔ جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 افراد اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔
حضرت خفاجی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کرنے کے واقعات 6 مرتبہ پیش آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر سے واپسی پر مقام نخلا میں قیام فرمایا اور آخری شب میں نماز تہجد پڑھنے لگے۔ ملک یمن کے شہر نصیبین کے جنات ایک وفد بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر اس واقعے کی تفسیر بیان کی جس کا ذکر سورہ جن میں بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے قابو کرنے کی تیاری کی، اس نے چھلانگ لگائی اور دیوار کے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کے گرنے کی آواز بھی سنی تھی، اس کے بعد وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جنات تم سے اسی طرح سے ڈرتے ہیں جس طرح سے تم جنات سے ڈرتے ہو۔ علامہ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مومن جنات جنت میں داخل ہوں گے وہ جنت میں موجود انسانوں کو نہیں دیکھ پائیں گے جبکہ انسان جنات کو دیکھ سکیں گے، یعنی وہاں دنیا کے برعکس معاملہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جنات پر ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ ہم نے عرض کیا انہیں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا یہ اعراف میں ہوں گے، جنت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یہ اعراف کیا چیز ہے؟ فرمایا جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں بہتی ہیں اور پھلوں سے لدے درخت ہوں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے۔ اس گھر میں مومن جنات رہائش اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر والوں کے لیے وحشت بن جاتا ہے، خیر و برکت کم رہ جاتی ہے۔ کافر جنات گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے، تمہیں اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں ہی کے تابع ہیں، ورنہ جنات میں الگ سے نبی نہیں آئے۔ البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور آپ بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے چونکہ جنات کا وجود انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے، ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی نبی آیا ہو، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنات نبیوں کے تابع رہے ہوں۔ البتہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بہرحال تمام جنوں انس کے لیے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے کہ اگر تم انسان اور کل جنات آپس میں مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہو تو ان سب میں سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ شان نزول مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ خالق کے کلام کی مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اگر جنوں انس باہم مل کر بھی کوشش کریں تو بھی ممکن نہیں اس کلام کی مثل لا سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تمام کفار عاجز ہوئے، انہیں رسوائی اٹھانی پڑی، وہ ایک سطر بھی بنا کر پیش نہ کر سکے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔